آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. موجود ہوں اس وقت F8 کچہری اسلام آباد میں. فواد چودھری صاحب کو یہاں پر پیش کیے جانے کے امکانات ہیں. اسلام آباد پولیس بہت بڑی تعداد میں دونوں اطراف سے کھڑی ہے. کارکنان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. بہت محدود لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں. علاقہ مجسٹریٹ تھانہ کوسار کی عدالت میں اس وقت پیش کیا جائے گا فواد چودھری صاحب کو، جن کو گزشتہ رات گرفتار کیا گیا تھا. بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود ہیں. اور یہاں پر خاص بات ہے کہ سینیٹرز MNAs بھی آ گئے ہیں. یہاں پر ہم نے دیکھا شہزاد وسیم صاحب ہیں، ان کے ساتھ اور بھی رہنما موجود ہیں. بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. فواد چودھری صاحب کے خلاف چیف الیکشن کمشنر جو تھے، ان کے ترجمان، ان کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا کہ انہوں نے 92 نیوز پر جو انٹرویو دیا ہے اس حوالے سے یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں بہت بڑی تعداد میں یہاں پر پولیس آ چکی ہے. ابھی تک پیش نہیں کیا گیا فواد چودھری صاحب کو. یہ براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں آپ کو. اس وقت تحریک انصاف کے کچھ رہنما بھی یہاں آ چکے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں. سینئر قانون دان ہیں جو اسلام آباد کچہری میں آج فواد چودھری صاحب کی طرف سے پیش ہوں گے. علی بخاری صاحب، علی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یہ بتائیں یہ کیا چل رہا ہے؟ آج تو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیے جانے کا امکانات تھے، شام 6 بجے کی عدالت نے کہا تھا پیش کیا جائے. ابھی کیوں نہیں پیش کیا گیا اسلام آباد میں بھی؟ دیکھیں جی، جب لاہور ہائی کورٹ کا پرنسپل سیٹ کا آرڈر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح سے پٹیشن چل رہی ہے اور اس پہ 3 دفعہ ٹائم رکھے گئے اور مختلف سٹیٹمنٹس آتی رہی اس کے اندر پنجاب پولیس کی طرف سے. اور لیکن الٹیمیٹلی جج صاحب نے کہا کہ 6 بجے IG اسلام آباد اور IG پنجاب دونوں اپیئر ہوں اور ان کو پروڈیوس کریں. ابھی پروسیڈنگ وہاں پر چل رہی ہے. میں میری اپنی لیگل رائے یہ ہے کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں چیز پینڈنگ ہو اور AC میٹر کے اوپر یہاں پر اس کو وہ اپیئر کرتے ہیں. دیٹ ول بی کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ اگر وہ ایسا کرتے ہیں. دیکھا جائے تو فواد چودھری صاحب کا تو جو مجسٹریٹ تھے وہاں کے، انہوں نے تو راہداری ریمانڈ منظور کیا، پھر ہائی کورٹ نے کہا کہ انہیں پیش کیا جائے. 6 بجے نہیں پیش کیا. کیا سمجھتے ہیں قانونی پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہوگی اسلام آباد پولیس پر؟ دیکھیں بیسیکلی 2-3 چیزیں ہیں. راہداری ریمانڈ اور چیز ہوتا ہے، سفری ریمانڈ اور چیز ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے، کیونکہ میں نے آرڈر نہیں دیکھا، وہ یہی تھا کہ اس کے اندر انہوں نے کہا تھا جی کہ یہاں سے 3 گھنٹے کا رستہ، 3 گھنٹے کے اندر وہاں پر پہنچے. ایک منٹ جی خالد. جی ناظرین، یہ آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت اسلام آباد F8 کچہری کے باہر سے. یہاں پر اب سے کچھ ہی لمحوں کے بعد فواد چودھری صاحب کو پیش کیا جائے گا، جن کو گزشتہ رات گرفتار کیا گیا تھا لاہور سے. بہت بڑی تعداد میں یہاں پر میڈیا کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یہاں پر اندر آنے کی اجازت مخصوص لوگوں کو دی جا رہی ہے. میرے ساتھ موجود تھے PTI کے وکیل تھے جو علی بخاری صاحب، وہ اس وقت چلے گئے ہیں. دوسری طرف فواد چودھری صاحب کے آنے کی وہ اس طرف جا رہے ہیں گیٹ کی طرف کہ فواد چودھری صاحب کو ممکنہ طور پر ابھی عدالت میں پیش کیا جائے گا. اسلام آباد پولیس بہت بڑی تعداد میں ہے یہاں پر. ہم آپ کو یہ مناظر براہ راست دکھا رہے ہیں. اسلام آباد کچہری سے فواد چودھری صاحب کو پیش کیا جائے گا تھانہ کوسار کے جو مجسٹریٹ ہیں ان کی عدالت میں. براہ راست مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کو الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری ہیں ان کی مدعیت میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. ابھی ان کو اسلام آباد کی کچہری میں پیش کیے جانے کے امکانات ہیں. یہاں پر بہت بڑی تعداد میں کارکنان بھی آ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جن کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد پولیس ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما بھی آ چکے ہیں. علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، ان کو کال آئی، پھر وہ ایک سائٹ پر چلے گئے. تو یہ اس وقت براہ راست مناظر ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں RY کے عبد القادر. قادر بھائی، کیا اپڈیٹ ہے؟ کب تک پیش کیے جانے کے امکانات ہیں فواد چودھری صاحب کے؟
यार सब इंतजार तो कर रहे हैं, उनके अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ इतलात देखी हैं, आपस में इनकी डिस्कशन देखी, आई एम नॉट 100% श्योर, बट इनको आपस में डिस्कशन करते सुना कि उनकी जो गाड़ी आ रही थी वो शायद रास्ते से कहीं मिसप्लेस हो गई है, किसी और साइड पे डाइवर्ट कर दी गई है, या जिस गाड़ी में वो आ रहे थे उसमें वो नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने परेशानी देखी है इन लोगों के कैंप में। कुछ इतलात इनके पास आ रही हैं जो कि अच्छी नहीं है। लेट्स सी, अभी सारे लोग यहाँ पर खड़े वेट कर रहे हैं। आपने देखा इतनी बड़ी तादाद में वकला भी हैं, सहाफ़ी बरादरी भी है, फिर पीटीआई के अपने लोग हैं, वुमेन विंग के लोग भी आए हुए हैं, तो सब इंतजार कर रहे हैं। लेट्स सी कितनी देर तक आते हैं। कादिर भाई, आप ये क्या कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब उस गाड़ी में नहीं है या उस गाड़ी को डाइवर्ट कर दिया गया है? क्या इतलात हैं आपके पास, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करते हैं और खास तौर पर इमरान खान की बीट आपके पास होती है इस्लामाबाद में? देखिए, ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा कि आई एम नॉट 100% श्योर। मैंने कुछ लोगों को ये बात करते हुए सुना जो पीटीआई के कैंप के हैं, तो उनके कुछ लोगों से राब्ते हुए, उन राब्तों की बेस पे वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट मुझे लगे हैं जब उन्होंने ये बात आपस में डिस्कस किया कि शायद कोई गड़बड़ है। तो अब तक तो वरना आ जाना चाहिए था। आई एम होपफुल, बाकी सारे भी होपफुल हैं कि कुछ देर में शायद आ भी जाएं, लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है। जी नाज़रीन, अब्दुल कादिर साहब मेरे साथ मौजूद थे। यहाँ काफ़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं कारकुनान वो बाहर मौजूद हैं। अंदर आने की इजाज़त कुछ लोगों को दी गई है। यहाँ पर हमाद अज़हर साहब हैं, अली नवाज़ आवान हैं, साबिक MNA हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, मुराद सईद हैं, उसके अलावा सेनेटर शहजाद वसीम हैं, नादिया खान, कंवल शोज़फ, काफ़ी तादाद में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे साबका और सेनेटर्स थे वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। अब्दुल कादिर साहब से हमने बातचीत की और अली बुखारी साहब से हम आपको बराह रास्त मनाजिर दिखाएंगे। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इस्लामाबाद F8 कचहरी से अल्लाह निगहबान।